سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. محترم دوستو بزرگو، کل بات یہ چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا اور آپ کو 60 ذراع کی لمبائی دی، اور بنانے میں آدم علیہ السلام کی جو صورت جس وقت بنائی تھی اس وقت جو تھی وہی آخر تک رہی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اتار چڑھاؤ نہیں آیا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے۔ اس سے اسلام کا ایک عقیدہ جھلکتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی پیدائش ابھی جس حالت میں ہے اسی حالت میں پہلے سے چلی آ گئی۔ ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کے بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے اب تک بہت سارے مرحلے میں بدلاؤ آیا ہے، کہ گھاس کی شکل میں، گھاس سے پھر بندر کی شکل میں، پھر بندر سے تھوڑا اور اچھا ہوا، پھر اور اچھا ہوا، اور پھر آج وہ جو ہے یہ اس شکل میں موجود ہے۔ ایسا جیسا اس طرح کا عقیدہ جن لوگوں کا ہے وہ بالکل صراحتاً اللہ کے کلام کے خلاف ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پہلے بنایا تھا، جس شکل میں بنایا تھا انسانی شکل میں، بس وہی انسانی شکلیں چلی آ گئی۔ پہلے بندر کی شکل میں تھا، پھر بدل بدل کر وہ انسان کی شکل میں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو یہاں داہود کے ایک ڈاکٹر کے پاس میں اور ہمارے بڑے بھائی مفتی صاحب کسی بیماری کے علاج کے لیے جاتے تھے۔ وہ ہم سے بہت مانوس تھا تو بہت مرتبہ بہت سارے سوالات کرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ سوال کر دیا کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کی شکلیں بدلی اور آج یہ انسانی ڈھانچے میں ہے؟ تو مفتی صاحب نے جواب یہ دیا، جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے ماں باپ پہلے بندر ہوں گے، ہم تو پہلے سے انسانی چلے آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جو کہتے ہیں ان کے ماں باپ ہوں گے، ورنہ ہم تو پہلے سے انسانی چلے آ گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان کو اللہ نے سب مخلوق میں سب سے اشرف بنایا، قابل احترام اور عزت والا بنایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مخلوقات میں اللہ نے اس کو بہترین ڈھانچہ دیا ہے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان پہلے بندر تھا؟ اس کو مستقل ایک شکل اللہ نے دی ہے، بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا،
بنانے سے پہلے فرشتوں سے جب اس بات کا تذکرہ کیا تھا تو فرشتوں نے سوال کیا تھا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں؟ دنیا میں جو فساد مچائے گا، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا عملی طور پر جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے والی ہر چیز کا نام سکھایا۔ فرشتوں کو جواب دینا تھا، ان کو بتانا تھا کہ جس مخلوق کے بارے میں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے کافی ہے، ان کی عبادت کی آپ کو کیا ضرورت ہے، دنیا میں فساد مچائے گی، تو وہ مخلوق کو پیدا کرنا میں کیوں چاہتا ہوں، ان میں کیا وہ خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بڑی مخلوق ہے، آپ لوگوں سے بھی اوپر ہے، فرشتوں سے بھی اوپر ہے، یہ اللہ کو بتانا تھا۔ اس لیے پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں آنے والی تھی ان سب کا نام، ان کی صفات، ساری باتیں اللہ نے سکھلا دی۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہمیں گیہوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے سے ہماری ضرورت ہے، تو گیہوں کا نام سکھلایا، اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، وہ کس طرح کھایا جائے گا۔ مکئی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مکئی کا نام سکھلایا، جتنے اناج ہے، غلے ہیں، ان سب کا نام سکھلایا۔ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے سواریوں کی، تو سواریوں کے نام سکھلایا، وہ کس طرح کام آئیں گے وہ سکھلایا۔ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے سمندر پر سوار ہونے کے لیے جہازوں کی، تو جہاز کا نام سکھلایا۔ ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا، سب کے سامنے۔ آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں جان لی، سیکھ لی، قبول کر لی، کیونکہ اللہ نے ان میں وہ صلاحیت رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، فرشتوں کے سامنے، اور دیکھو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں سے پہلے پوچھا یہ ساری چیزیں ہیں جس کی شکل یہ ہے، ان سب کے نام تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، لا علم لنا، ان چیزوں کا علم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ وہ نکاح کرتے ہیں، نہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو جن چیزوں کی ضرورت فرشتوں کو پڑتی ہی نہیں ہے ان چیزوں کا علم ان کو کیسے حاصل ہوگا، سمجھ میں کیسے آئے گی؟ وہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، پڑی کہ اس کو پانی پہ سوار ہونا ہے، تو اس نے بڑے بڑے جہاز بنا دیے، اللہ نے ان میں صلاحیت رکھی ہے۔ انسان کو ضرورت پڑی اس بات کی کہ دور تک راستہ، لمبا راستہ کاٹنے کے لیے ہمیں ہوائی جہاز کی ضرورت ہے کہ کم وقت میں ہم سفر کر لیں، تو اس کے لیے اس نے سوچا، تو اپنی ضرورت کے لیے اس نے ہوائی جہاز بنا لیا، اس کو ضرورت پڑتی ہے، یہ باتیں سمجھ میں آئی۔ کھیتی کاٹنا ہے، اگنے کے بعد کاٹنا ہے، تو جلدی سے کاٹنے کا کام ہو جاوے، جلدی سے وہ صاف ستھرا غلہ اناج ہو جاوے، اس کی انسان کو ضرورت تھی، اس لیے انسان نے اس کے لیے مستقل آلات بنائے۔ اپنی ضرورت جتنی بھی تھی ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان نے اپنی عقل چلائی اور انسان اس تک پہنچ گیا، اس کو ضرورت تھی۔ یہ صلاحیت انسان میں، یہ فرشتوں میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، اس طرح سوال ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے ان کو ضرورتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے جب ان چیزوں کے نام پیش کیے تو فرشتوں نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا، اس کا علم ان چیزوں کا علم فرشتوں کو نہیں ہوا، اس لیے فرشتوں کو جب پوچھا انہوں نے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ نے جتنا ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے، ان چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم آپ بتائیے ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے بتلا دیا، ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو ان فرشتوں سے مقدم کیا وہ صفت علم کی بنیاد پر،
جو علم بہت بڑی صفت اللہ کی، اس صفت علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو آگے کر دیا فرشتوں کے مقابلے میں. تب فرشتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جو فرما رہے تھے کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو زمین پر نائب بنانے کے لیے صرف عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ نائب بنانے کے لیے ہر ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو حقیقی معنی میں علم کے ساتھ نیابت کرے، اور یہ انسان ہی ہو سکتی ہے. فرشتوں نے تسلیم کر لیا. تو اسی کو اللہ نقل کرتے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، ساری چیزوں کو جاننے والا میں ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ میری نیابت کے لیے کون سی مخلوق بہتر ہے، ان میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس لیے میں نے آدم کو جنم دیا ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ نے 4 باتیں خاص طور پہ رکھی تھی. سب سے پہلی بات، دوسری مخلوق کو جو بنایا اس میں تو حکم دے دیا کہ بھائی نور سے بن جا، وہ بن گئی، آگ سے بن جا، بن گئی. لیکن اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. سب سے پہلی بات آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں سب سے پہلے خصوصیت یہ اپنے ہاتھ سے بنایا. دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے صفت علم سے اس مخلوق کو نوازا ہے. ساری چیزوں کا نام اللہ نے ان کو سکھلایا ہے. اور ایک چوتھی خصوصیت ہے جو ذہن سے نکل گئی. 4 خصوصیتیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی ہے ان کی پیدائش کے متعلق. ساری مخلوق میں جتنی مخلوق ہے ان سب میں آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے. الغرض جب آدم علیہ السلام امتحان میں پاس بھی ہو گئے، ان کی برتری بھی ثابت ہو گئی اور یہ افضل مخلوق ہے یہ ثابت ہو گیا، تو اب اللہ رب العزت نے ایک اور حکم جاری فرمایا فرشتوں کے لیے. اس وقت جو وہاں موجود تھے ان فرشتوں کے لیے حکم جاری فرمایا کہ اب آدم علیہ السلام کے سامنے آپ سب کو سجدہ کرنا ہے. یہ سجدہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. سجدے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سجدہ سجدہ تعبدی، عبادت کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ کریں. اور ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اس کی عظمت کے خاطر، وہ بڑے مقام والا آدمی ہے، اس کی عظمت کے لیے سجدہ کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ جس اسلام کو لے کر آئے ہیں اس اسلام میں سجدہ تعبدی تو منع ہے ہی، لیکن سجدہ تعظیمی بھی منع ہے. کوئی نہیں کر سکتا ہے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جھک بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ جھک کر سلام بھی نہیں کر سکتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول کو تو یہ بھی ناپسند تھا کہ لوگ کسی کے احترام میں ہاتھ باندھ کر بہت دیر تک اس کے سامنے کھڑے رہے، یہ بھی پسند نہیں تھا. یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کر دی ہے اس امت کے لیے، کیونکہ پہلی امتوں میں جب یہ جائز تھا تو یہ یہاں سے یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ شرک کرنے لگ گئے، شرک تک پہنچ گئے اس چیز کی وجہ سے. اس لیے اس امت میں آخری نبی اللہ کے رسول ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے ناجائز قرار دیا ہے. جب اللہ کا یہ حکم ہوا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا، میں نے بتایا تھا کہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بہت بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا تھا، اس لیے اس کو بھی حکم تھا کہ یہ سجدہ کرے. فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مان کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا.
اللہ کے سامنے دلیلیں پیش کی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم جس کے سامنے سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس کو تو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. مٹی کی صفت ہے نیچے جاتی ہے اور آگ کی صفت ہے اوپر جاتی ہے. میں بلند ہوں اس سے، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے حکم کو تکبر کی بنیاد پر اس نے ٹھکرایا، اور اللہ کا حکم اگر تکبر کی بنیاد پر ٹھکرایا جاتا ہے تو یہ کفر ہے. ایک آدمی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا یعنی وہ اس پر نہیں چلتا، گناہ کرتا ہے، تو یہ گنہگار آدمی ہے، مسلمان ہے. لیکن آدمی تکبر کی بنیاد پر اگر اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ آدمی کافر بن جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، گناہ سے اوپر کی چیز ہے. تو اس شیطان نے، ابلیس نے اللہ کے حکم کو تکبر کی بنیاد پر رد کر دیا. اس لیے اللہ رب العزت نے ابلیس کے لیے فیصلہ کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ تجھے اب میرے اس دربار سے، آسمانی ماحول سے، میرے دربار سے، جنت سے نکلنا ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری یہ سزا ہے کہ تیرے اور تیرے پیچھے چلنے والے جتنی بھی مخلوق ہوگی ان سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جہنم واجب کر دوں گا. جہنم واجب ہے، اس کے لیے سزا سنا دی. اب ظاہر بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ سزا سنا رہا ہے تو آدمی کو ندامت ہوتی، اس کا احساس ہوتا، اور اس ندامت کا احساس ہوتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آگے ایک اور قدم اس نے بڑھایا تکبر کا. اس نے کہا کہ میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا، جس مخلوق کی وجہ سے میرے لیے جہنم میں جانا واجب ہو گیا، جس مخلوق کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا میرے لیے طے کی گئی، جس مخلوق کی وجہ سے اتنے اچھے آسمانی ماحول سے مجھے بھگایا گیا، اس مخلوق کے ایک ایک فرد کو میں گمراہ کرنے کی محنت کروں گا، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہنم میں لے جاؤں گا. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے جہاں سے میں آ سکتا ہوں میں محنت کروں گا. اللہ فرمائے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ فرماتے محنت کر لے، محنت کے جتنے راستے تیرے پاس ہیں ان سب جانب سے محنت کر لے. اپنی آواز سے اگر تو کسی کو گمراہ کر سکتا ہے، دعوت دے کر گمراہ کر سکتا ہے تو دعوت کے ذریعے سے تو گمراہ کر. تو اپنے لشکر کے ذریعے سے، سواری پر لشکر چلتا ہو، پیادہ لشکر چلتا ہو، اس لشکر کے ذریعے سے تو کسی کو گمراہ کر سکتا ہے تو گمراہ کر لینا. اگر کسی کو گمراہ اس کے مال میں پارٹنر بن کے کرنا چاہے تو وہ بھی کر لینا. اولاد میں پارٹنر بن کر کرنا چاہے تو، یعنی گمراہ کرنے کی جتنی بھی شکلیں، مال میں پارٹنر ہو گیا، مثال کے طور پر آنے کے راستے اس نے بھٹکا دیے کہ غلط راستے پہ لے گیا، آنے کے راستے غلط ہیں، بیاج کے راستے ہیں، سود کے راستے ہیں، جوا بازی کے راستے ہیں، یہ سب راستے غلط ہیں. تو گویا پارٹنر ہو گیا شیطان انسان کا. جو جوا کھیلتا ہے اس کا پارٹنر ہے شیطان، جو سود لیتا ہے اس کا پارٹنر ہے شیطان، جو حرام طریقے سے لوٹ مار کر کھاتا ہے اس کا پارٹنر ہے شیطان. ایسے ہی اولاد میں پارٹنر بنتا ہے، جیسا اس سے پہلے بتایا تھا. اولاد میں پارٹنر بننے کے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. تو یہ اولاد میں پارٹنر بنتا ہے. تو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش تو کرے گا، تیری طاقت میں جتنا ہے وہ کر لینا. لیکن میرے بندے جو میری بات سنیں گے وہ نیک ہوں گے، جو مجھ سے ڈریں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. اللہ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک کی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا ابلیس اور اپنی محنت کرے گا. اس کو وہاں سے بھگا دیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے وہاں سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام
کو محسوس ہوا کہ ان کو مانوس کرنے کے لیے انسانی مخلوق میں سے کوئی ہونا چاہیے. ان کو وحشت محسوس ہوئی. گھر میں انسان اکیلا ہوتا ہے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے. اب اتنی بڑی جنت ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا اس بات کا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے، پسلی سے ایک عورت پیدا کی جاوے جو ان کے لیے انسیت کا سامان بنے. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن ان کی جو بیوی ہے جن کو حوا کہتے ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے. حدیث میں آتا ہے خلقت من ضلع اعوج، ٹیڑھی پسلی سے. پسلی جو انسان کی پیچھے کی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، بائیں جانب کی پسلی ٹیڑھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس میں ٹیڑھا پن رہے گا. اگر ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. ایسے عورت کو بالکل آپ جو ہے رابعہ بصریہ بنانا چاہو گے تو ایسا بہت مشکل ہے، ٹیڑھا پن تو رہتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بہت سارے اصول بتائے ہیں. ان میں سے اہم 2 اصول یہ ہم کو سمجھائیں کہ اتنا ذہن میں بٹھا لو. پہلا اصول استوصوا بالنساء خیرا فإنها خلقت من ضلع اعوج، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس میں ٹیڑھا پن رہے گا. یہ دماغ میں بٹھا لو اور یہ بٹھا کر اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو. دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی بھی مومن مرد اپنی مومن عورت سے ناراض نہ ہو، اس پر غصہ نہ کرے. اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو دوسری کوئی خوبی ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی، اسی کو پسند کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھے کہ بھائی یہ نہیں ہے، اس میں یہ خرابی ہے لیکن یہ خوبی تو ہے کہ میری مال کی حفاظت کرتی ہے. وہ اگر کالی ہے تو میرے مال کی حفاظت تو کرتی ہے، وہ عزت تو کرتی ہے. اگر اس میں کوئی دوسری خرابی ہے تو اس کو برداشت کر لو، لیکن اس کی خوبی کو دیکھ کر اس طرح زندگی گزر جائے گی. تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا حضرت حوا کو، اور یہ جو رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ انسانی زندگی میں سکون کے لیے. اللہ رب العزت نے سکون کے لیے یہ رشتہ قائم کیا ہے، بے اطمینانی بے سکونی کے لیے نہیں. جیسا کہ آج ہم نے اس رشتے کو بنا دیا ہے، اس کا ذریعہ بنا دیا ہے. رشتہ ہونے سے پہلے ہی ایسی شرائط طے کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس رشتے میں تنگیاں پیدا ہو جاتی ہے. ابھی تو رشتہ ہوا نہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے مطالبے ہو جاتے ہیں، عجیب رواجات ہو گئے ہیں، طرح طرح کے مطالبے، سودے بازیاں ہوتی ہیں. جیسے پہلے زمانے میں عورتوں کو غلاموں کو خریدا جاتا تھا پیسوں کے ذریعے سے، ایسے اس زمانے میں جس عورت سے شادی کی جاتی ہے میرے دوستو اس کے ساتھ سودا ہوتا ہے. کسی موگا کھاڑی کے نام سے سودا ہوتا ہے، کبھی سونے کی انگوٹھی کے نام سے سودا ہوتا ہے، سونے کے زیورات کے نام سے سودا ہوتا ہے. یہ سودے ہو گئے، بالکل جائز نہیں ہے. یہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں، آپس میں محبت نہیں پیدا کرتے، یہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. الغرض آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا ان کے سکون اور اطمینان کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ تم ہماری جنت میں رہو. وہاں تمہیں بھوک تو نہیں لگے گی لیکن مزے کے لیے کھانا. وہاں تمہیں گرمی نہیں لگے گی، وہاں تمہیں پیاس نہیں لگے گی، وہاں تمہیں لباس کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے بدن اللہ کی جانب سے ایک لباس سے ڈھکے ہوئے ہوں گے. اس لیے وہاں لباس کی ضرورت نہیں رہے گی جو ہمارے کپڑے اس طرح کے. وہاں ضرورت ہے ستر بدن ڈھکا ہوا ہوگا لیکن اللہ کی جانب سے وہ لباس دیا ہوا ہوگا، ایسا نورانی لباس ہوگا. وہ جنت میں تم جا کے رہو. لیکن ایک بات ہے، ایک کام مت کرنا بس. وہ کام کیا ہے؟ ایک درخت دکھا دیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ،
اس درخت کو مت کھانا، وہ درخت اللہ نے دکھا دیا، اگر اس درخت کو کھا لو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی محترمہ حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہنے لگے، شاندار ماحول ہے جہاں گرمی نہیں، تپش نہیں ہے، ہماری سب ضرورت کی چیزیں وہاں موجود ہے، کسی کو کام کرنا نہیں پڑتا ہے، مزدوری کرنی نہیں پڑتی ہے، تجارت نہیں کرنی پڑتی ہے، بغیر تجارت کے بغیر مزدوری کے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ اب ایسے ماحول میں بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں، لیکن ابلیس، اس کو موقع چاہیے تھا، اس کو موقع چاہیے تھا، اللہ کی دربار سے اس کو نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس نے دور سے وسوسہ ڈالا۔ میں دور اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو تو جنت سے نکال دیا گیا، وہ جنت میں گھس نہیں سکتا ہے۔ جب آج ایک موبائل کے ذریعے سے یہاں سے امریکہ فون ہوتا ہے، یہاں سے کینیڈا فون ہوتا ہے، یہاں سے لندن فون ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اس میں کسی کو سوال ہے؟ کسی کو سوال نہیں ہے، اور آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان نے دور سے اپنا ہتھیار استعمال کیا، اور شیطان نے، ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ دیکھو یہ درخت جس سے تم کو روکا گیا ہے، یہ درخت ایسا درخت ہے کہ اس کا پھل کھا لو گے تو دو فائدے ہوں گے۔ یہ شجرۃ الخلد کہلاتا ہے کہ جو بھی کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو بھی اس درخت کو کھائے گا ملکن لا یبلا، وہ اس کو ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب انسان کی فطرت میں آدم علیہ السلام تو انسانی تھے نا، ان کو ساری انسانی فطرت دی گئی تھی، اور پھر ساتھ میں ماں ہوا۔ بازار میں میاں بیوی نکل جائے تو بیوی جو چاہتی ہے وہ منوا کے رہتی ہے، لئی لو نے یعنی میں شو تھی ہوں، تو وہاں ماں ہوا نے کیا کہا؟ کھائی لو نے یعنی میں شو تھی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آدم علیہ السلام نے ماں ہوا کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا۔ سب سے پہلے ماں ہوا نے کھایا، پھر آدم علیہ السلام نے کھایا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث بہت اچھی سناتا ہوں، لولا بنو اسرائیل لم يخنز اللحم ولولا ہوا ما خانت لم تخن نساء۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے دو جملے ارشاد فرمائے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی بدبودار نہیں بنتا، یعنی گوشت کبھی سڑتا نہیں۔ بنی اسرائیل کو جب وادی تیہ میں اللہ نے بھٹکایا تھا تو اس وقت اللہ کی جانب سے ان کو کھانا ملتا تھا جن کو من اور سلوا کہتے تھے۔ اس کا نام تھا، دو طرح کے کھانے ملتے تھے، ایک کا نام من اور ایک کا نام سلوا۔ تو سلوا جو ہے وہ ایک گوشت کی شکل میں تھا، پرندوں کی شکل میں، پرندوں کا گوشت تھا، وہ اللہ کی جانب سے تیار ملتا تھا روزانہ۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ روزانہ تم کو کھانا مل جائے گا، اس لیے کوٹیاں بھرنے کی ضرورت نہیں، فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں، صاف بات تھی، روزانہ تازہ کھانا ہے کہ پھر فریج میں رکھ کے باسی کھانا ہے۔ ان کو کہا گیا تھا روزانہ تم کو مل جائے گا، لیکن انہوں نے بے صبری میں، حرص اور لالچ میں بنی اسرائیل نے سلوا پرندے کا جو گوشت تھا اس کو بچا بچا کر جمع کرنا شروع کیا، تو اللہ نے ان کی سزا کے طور پر اس میں سڑان پیدا کر دی۔ اور جیسے دال، گیہوں یہ سڑتے نہیں ہے نا، ایسا گوشت کا مسئلہ بھی تھا، یہ نہیں سڑتا، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے گوشت میں ایک مادہ ڈال دیا کہ وہ اب سڑنے لگا۔ اگر وہ یہ خیانت نہ کرتے، یہ جرات نہ کرتے تو گوشت کبھی سڑتا نہیں۔ پھر بقرعید کا گوشت ہمارے یہاں آئندہ بقرعید تک چلتا، سیدھی بات ہے، کسی کو تقسیم نہیں کیا جاتا، تو ایسا ہوتا۔ دوسرا جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر یہ ماں ہوا وہ شیطان کی بات نہ مانتی، یہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں خیانت کرتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کو توڑتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں ہوا نے شیطان کی بات مان لی تھی۔ اگر وہ شیطان کی بات نہ مانتی
تو ان کی جو نسل ہے یعنی عورتیں اس میں یہ چیز پیدا نہ ہوتی. تو شیطان کی بات سب سے پہلے ماں حوا نے مانی، جس کی وجہ سے انہوں نے تشکیل کی حضرت آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام نے بھی مان لی. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابلیس جیسا ابلیس، بات اصل کیا ہے؟ وہ تو نبی تھے آدم علیہ السلام تو، لیکن بات کیا ہے اصل وہ سمجھانا چاہتا ہوں. ابلیس جیسا ابلیس اس بات کو کہنے کے وقت میں اللہ کی قسمیں کھا رہا تھا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم دے دے کر کہہ رہا تھا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، کھا لو اس درخت سے، تم ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہو گے اور بڑی حکومت تم کو ملے گی. اس نے قسم قسم کھائی اللہ کی، بار بار قسم کھائی. ظاہر بات ہے نبی ہوتے ہیں، اللہ کا نام جب سنتے ہیں تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کا ایک قصہ میں سناتا ہوں. بخاری شریف کی روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کے پکڑ لیا. فرمایا سرقتا، چوری کرتا ہے. اس آدمی نے کہا واللہ ما سرقت، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. اس آدمی نے یہ کہا، اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ چوری کر رہا ہے، دوسرے کا مال چرا رہا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے اللہ کا نام سنا تو یہ کہا بھائی میری آنکھیں جھوٹی ہے، تو سچا ہے. کیا کہا؟ میری آنکھیں جھوٹی، تو سچا. یہ اللہ کی عظمت نبیوں کے دل میں ہوتی ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے جب قسم کھا کے کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے آدم علیہ السلام نے اللہ کا نام سن کر انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے وہ چیز کھا لی. تو اللہ کی جانب سے سب سے پہلی سزا یہ طے پائی کہ فیصلہ ہوا کہ تمہیں یہاں سے اب نکلنا ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہوا، دوسرا کام یہ ہوا، سزا یہ طے ہوئی کہ دونوں کے جسم پر جو نورانی لباس تھا وہ نورانی لباس اترنے لگا. اب ظاہر بات ہے سطر کھل گیا. اب شرم و حیا کی بات تھی، چاہے کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی شرم کی بات ہے کہ انسان ننگا گھومے. اس لیے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جو درخت کے بڑے بڑے پتے تھے اس کو توڑ کر اپنے جسم پر چپکایا اور اپنا سطر ڈھانکا. اور اللہ کی جانب سے حکم آ گیا کہ بات نہ ماننے کی وجہ سے اب تمہیں یہاں سے زمین پر جانا ہے. آگے کا قصہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.